أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. جی ترجمہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں، جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہے، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے گو فدیہ میں شہید تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. آج کے درس کی یہ پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہیں، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، اگرچہ وہ فدیے میں زمین بھر سونا دے تو بھی وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک لهم عذاب علیم، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لهم من ناصرین، اور
جن کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دینی بھائیوں، اس آیت میں کفر کی شناعت، کفر کی قباحت اور اس کا کتنا بڑا نقصان ہے اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں ذکر کر دیا کہ وہ آدمی جو کفر کی حالت میں مرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، رسولوں کا انکار کرتا ہے، کتابوں کا انکار کرتا ہے، فرشتوں کا انکار کرتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پہ اس کا بلیف نہیں، اس کا کوئی یقین نہیں، جنت جہنم سب کا انکار کرتا ہے، ایسا آدمی جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد جب دوبارہ قیامت میں اسے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، وہاں وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے یہ بتا، اگر تجھے زمین بھر کر سونا مل جائے اور تیرے سامنے یہ آپشن ہو کہ یہ زمین بھر سونا تو دے کر اپنے آپ کو بچا لے، اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لے، تو کیا کرے گا؟ تو وہ کہے گا کہ میں سب دے دیتا۔ یعنی عذاب الہی سے بچنے کے لیے زمین بھر سونا دینے کے لیے آدمی تیار رہے گا، لیکن وہ سزا کاٹنا یا وہ عذاب جھیلنے کی آدمی کے اندر طاقت نہیں رہے گی۔ دینی بھائیوں، اس آیت میں ہم مسلمانوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ بہت سارے مسلمان جو یہ ذہنیت رکھتے ہیں کہ آخرت کا معاملہ آخرت میں دیکھا جائے گا، ان کی آنکھ کھلنی چاہیے۔ یہ کلام الہی کسی انسان، کسی آدمی کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو اہمیت نہ دیں اور یہ سمجھیں کہ ہمارے جیسے ایک آدمی نے بات کہی، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بتایا، کل آخرت میں کیا کیا ہونا ہے، ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے مستقل لگاتار یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اسی لیے ہم لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیو، جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھو۔ اسی لیے دعا کی جاتی ہے کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ آخرت میں عذاب ہوگا۔ دینی بھائیو، پہلی بات تو یہ کہ آخرت میں کسی کے پاس کوئی دولت نہیں ہوگی، کسی کے پاس کچھ نہیں رہے گا، وہاں کوئی کرنسی نہیں چلے گی، کسی کے پاس کوئی پیسہ نہیں، روپیہ نہیں، ریال نہیں، دینار نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر آدمی کو بالفرض وہاں مل بھی جائے اور زمین بھر سونا مل جائے تو بھی آدمی اپنی جان بچانے کے لیے تیار رہے گا کہ مجھ سے فدی میں یہ سب لے لو لیکن مجھے چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ بندے سے کہے گا کہ میں نے دنیا میں تجھ سے اس سے بہت کم چیز مانگی تھی، یہ زمین بھر سونا دینے کی ضرورت نہیں تھی، دنیا میں زمین بھر سونا دینے کی ضرورت نہیں تھی، آدمی کے پاس جو مال اس میں سے تھوڑا سا خرچ کرتا رہے، نماز روزے کی پابندی کرتا رہے، حج کر لے، زکوٰۃ دے، ایسی جو چیزیں اس سے مانگی گئی تھی بہت معمولی، تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی جدوجہد پر آدمی اس کو انجام دے سکتا تھا، لیکن خواب غفلت میں آدمی جیتا رہا اور آخرت کا انکار کرتا رہا، تو اس لیے اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے، علیم ان کے معنی دردناک عذاب، پہلے بھی بتا چکا ہوں، اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصر۔ ایک تو بندہ عذاب میں مبتلا ہے اور دوسرے اس کا کوئی مددگار نہیں، یہ دونوں اپنے آپ میں دو الگ الگ چیزیں۔ کوئی آدمی عذاب میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی دقت اور کسی مصیبت میں مبتلا ہے، لیکن اگر اس کو یہ آس ہے، یہ امید ہے کہ کہیں سے میری ہیلپ آ جائے گی، تو وہ اس کو جھیلتا ہے اور اس امید سے وہ جی لیتا ہے کہ آج نہیں تو کل یہ پریشانی ٹل جائے گی۔ لیکن یہاں صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ وما لہم من ناصرین، ان کا وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مدد آئے گی ہی نہیں۔ یہ خود ایک ٹینشن کی بات ہے کہ آدمی عذاب میں ہے اور عذاب سے چھٹکارے کی کوئی شکل اس کے سامنے نہیں۔ جی اگلی آیت پڑھیں۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ جی دوسری آیت آج کے درس کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہیں نیکی اس وقت تک نہیں مل سکتی، تم نیکی نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ اس میں سے نہ خرچ کرو جو تم
پسند کرتے ہو، جو تمہیں محبوب ہے. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے. دینی بھائی، اس آیت میں ہمیں اور آپ کو ایک بات یہ بتائی گئی کہ نیکی، بھلائی، جس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے اس سے مراد جنت ہے، کہ جنت آدمی کو اس وقت تک نہیں مل سکتی. کوئی بھی آدمی ہو، جنت اسے چاہیے تو تب تک اس کو جنت نہیں مل سکتی جب تک کہ آدمی اپنی محبوب چیز، جس کو پسند کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو. پوری کی پوری دولت نہیں خرچ کرنا، محبوب چیز میں سے تھوڑا سا خرچ کرنا ہے. کیا فرمایا؟ تنفقوا مما تحبون، جو تمہیں محبوب ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے. جب تک ایسا نہیں کرو گے تمہیں جنت نہیں مل سکتی ہے. آدمی، خیر اب تو الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ سوچ بدل رہی، لوگوں کی فکر بدل رہی. ورنہ پہلے آدمی جو کپڑے پہنے رہتا جب پرانے ہو جاتے تو بولتے کسی غریب کو دے دو. جو کپڑا خود کو محبوب نہیں ہے، جو خود پسند نہیں رہ گیا، اسے کیا کہتا ہے کہ اٹھا کے غریبوں کو دے دو. کھانا بنایا کھایا اور بچ گیا تو بچنے کے بعد جب یہ ڈر ہے کہ آدمی اب اس کو پھینک دے گا تو پھر آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے غریبوں میں بانٹ دو. یہ نیکی کرنے والوں کا طریقہ نہیں ہوتا. نیکی کرنے والے اپنی خوشی میں جہاں مالداروں کا خیال رکھتے وہیں غریبوں کا بھی خیال رکھتے، پہلے سے ان کے لیے کھانا بنواتے، بچا کچا ان کے سامنے پھینک دیں، ان کے سامنے دے دے. یہ نیکی کے جذبے سے پہلے سے ہونا چاہیے کہ پہلے سے ہم بچا کچا کیوں دیں. یہ جب پھینکنے کی نوبت آئے تب کیوں نیت بنائے نیکی کی. ہم تو پہلے سے نیت رکھے کہ غریبوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے یا غریبوں کو بھی ہمیں کھلانا ہے. تو دینی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی نے لا کر مسجد نبوی میں کھجور لٹکا دی، اور صحابہ کرام جن کے ہاں کھجور کے باغات تھے وہ کھجوریں لا کر کے مسجد میں رکھے رہتے تھے. کوئی مسافر آیا تو مسافر کو کھانے کے کام آ جائے، کوئی غریب مسکین آئے تو وہاں سے وہ لے کھا لے. تو اس طرح سے وہاں کھلانے کا بھی ایک طرح سے انتظام رہا کرتا تھا، اور غریب مسلمان وہاں سے پا جاتے تھے کھانے کے لیے. تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ جو کھجور ہے وہ تھرڈ کوالٹی کے، یعنی بہت اچھی کھجور نہیں. تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو متوجہ کیا اور کہا کہ دیکھیے ایسے نہیں چلے گا، یعنی اللہ کے خاطر جو چیز دی جائے وہ عمدہ رہے. اب عمدہ مطلب یہ نہیں کہ ایک دم ہائی فائی کوالٹی کا لائے تبھی اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا. آدمی خود جو پسند کر رہا ہے کھانا، جس کو گنوارا ہے، جس کو وہ خوشی سے کھا سکتا ہے، وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اس پر اجر دیں گے. لیکن ایک چیز جس کو آدمی پسند نہیں کرتا، جو چیز اس کے لیے محبوب نہیں رہے گی، جس سے رغبت نہیں رہے گی، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور چاہے کہ جنت مل جائے، تو ایسا نہیں ہوگا. یہ آیت جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، وہ آئے پیارے نبی سے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس بیرحہ میں جو باغ ہے، بیرحہ کسی جگہ کا نام تھا یا ایک باغ کا نام تھا، کیا میرا بیرحہ والا جو باغ ہے اسے میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ صدقہ اگر کر دو گے تو صدقے کا الگ حکم ہوتا ہے، آپ ایسا کرو اسے اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، اپنے امزاد، اپنے پھوپھی زاد یا اپنے چچا زاد یا جو آپ کے کزن ہیں، جن کو کزن کہا جا سکتا ہے، ان کے درمیان اسے آپ بانٹ دو، اسے آپ تقسیم کر دو اور رشتہ داروں میں اس کو بانٹ دو. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا. یہاں اس واقعے سے ہمیں ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین قرآن مجید کا معنی مفہوم سمجھنے کے بعد اس پر عمل کے لیے بے تاب رہے، اس پر عمل کریں. یہ صرف نہیں تھا کہ سن لیا، سمجھ لیا، ترجمہ پتہ چل گیا، معنی پتہ چل گیا، تفسیر معلوم ہو گئی، نہیں، اس پر عمل بھی کرتے تھے. لہذا میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک تو عمل کرتے تھے. دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے کاموں میں بھی جو مراتب ہے، یعنی یہ زیادہ اچھا رہے گا، یہ زیادہ اچھا رہے گا، یہ اچھا رہے گا، یہ اس سے بہتر یہ ہے، اس کی بھی تعلیم دیتے تھے. دیکھیے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی فوراً قبول بھی کر سکتے تھے اسے کہ ٹھیک ہے آپ نے صدقہ کر دیا ہے، آج سے یہ باغ پورا ہماری نگرانی میں رہے گا، ہم جو چاہیں گے اس حساب سے اس میں تصرف کریں گے. لیکن اللہ کے نبی نے ان کو رہنمائی کی کہ اس سے افضل نیکی یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، صدقے کا بھی ثواب مل جائے گا اور رشتہ داری نبھانے کا بھی ثواب مل جائے گا. لہذا ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی جب کوئی نیکی کا ارادہ کرے تو کسی آدمی سے، کسی عالم سے وہ پوچھ لے کہ میں یہ نیکی کرنا چاہتا ہوں، یہ زیادہ مناسب رہے گا یا یہ زیادہ مناسب رہے گا، وہ ایک مدت سمجھ لے. کیونکہ نیکی میں بھی درجے ہیں، جیسے گناہ میں درجے ہیں ایسی نیکیوں میں بھی درجے ہیں، اس میں بھی مراتب ہیں بہرکیف. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر انہوں نے ایسا کیا. جی اگلی آیت. جب تورات کے نزول سے پہلے
حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ سناؤ. جی، یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں یا ان کی راہ پر چلتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت اور دودھ یہ ان پر حرام تھا، وہ نہیں کھاتے پیتے تھے، نہ گوشت کھاتے تھے نہ دودھ پیتے تھے. تو یہ کیسے کہتے کہ میں ابراہیم کی راہ پر ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا جو دعویٰ ہے، جو یہ تم کہتے ہو کہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، پہلی بات تو یہ بات ہی غلط ہے، یہ بات ہی غلط ہے. اللہ نے فرمایا توریت کے نزول سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے. یعقوب علیہ السلام نے ایک بیماری کے علاج کے طور پر یا ایک بیماری سے بچنے کے طور پر انہوں نے اپنے طور پر ایک ڈیسیزن یہ لیا کہ وہ اس کا گوشت یعنی ان کا گوشت استعمال نہیں کریں گے یا اس کا دودھ استعمال نہیں کریں گے، جو بھی انہوں نے اپنے طور پہ ایک چیز کی. تو یہ تو یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں ہوا نا. ابراہیم یعقوب علیہ السلام نے کیا، ابراہیم علیہ السلام ان سے پہلے کے ہیں. اور آپ توریت اٹھا کر لاؤ، توریت کھولو، اس کو پڑھو، اس میں دکھاؤ یہ بات کہ حضرت ابراہیم نے اپنے اوپر گائے، اپنے اوپر اونٹ یا اونٹ کا گوشت یا اونٹ کا دودھ یا حرام کر رکھا ہو. آپ دکھاؤ. ابراہیم کی طرف تم جب یہ بات منسوخ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، لاؤ تورات، توریت لے کر آؤ، کتاب اٹھا کے لاؤ، اور فَاتْلُوهَا، اور اس کو پڑھ کر سناؤ، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو. یعنی ابراہیم پر یہ بات جو تم گھڑ رہے ہو، خود سے بول رہے ہو، یہ بات جھوٹی ہے. تمہارے پاس توریت موجود ہے، تم توریت میں دکھا دو کہیں. تو دینی بھائیوں، یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک منہج یہ دیا کہ کوئی بات اگر آدمی کہتا ہے، ایسے ہوائی فائرنگ کرتا ہے، تو ہم اس سے دلیل مانگ سکتے ہیں، مجھ سے دلیل مانگ سکتے ہیں. دیکھیں اللہ نے خود دلیل مانگی کہ تم یہ بات کہہ رہے ہو. اللہ تعالیٰ تو خیر ویسے بھی جانتا تھا کہ جھوٹی بات. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں منہج کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منہج یہ دیا کہ ایک آدمی کا جھوٹ ثابت کرنے کے لیے، کہ سارے لوگوں کو پتا چلے کہ آدمی جھوٹا ہے، وہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس سے کہا جائے کہ تم اس کو ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم اپنے دعوے میں کتنے سچے ہو. ابراہیم علیہ السلام پہلے کے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی. توریت میں اس بات کا کہیں ذکر نہیں. تو تم یہ بات کیسے کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا؟ کر کے نہیں دکھا سکے. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ نہیں دکھا سکے کیونکہ ایسی کوئی چیز توریت میں موجود نہیں تھی. تو دینی بھائیو، ضرورت پڑنے پہ دلیل کا مطالبہ کرنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. جی، اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے وہی ظالم ہے. پھر بھی اگر کوئی آدمی نہیں مانتا، نہیں باز آتا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی بات اپنی طرف سے گڑھ کر کے کہتا اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، ایسے ہی کہہ دیتا کوئی بھی بات، وہ کہیں حدیث کی کتابوں میں ڈھونڈو تلاش کرو تو کہیں نہ ملے. یعنی حدیث کی جو کتابیں ہیں جن میں عام طور پر مشہور 6 کتابیں ہیں، یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داود، سنن ترمذی، ابن ماجہ، یہ جو کتابیں مشہور ہیں، سنن نسائی، 6 کتابیں جو مشہور ہیں جنہیں کتب ستہ کہا جاتا ہے. یہ حدیث کی 6 بہت مشہور کتابیں. جتنی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں اس میں زیادہ تر حدیثیں انہی 6 کتابوں میں سے کسی کتاب میں ملتی ہے. صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی پابندی اور اتنے شرائط کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کو لکھی تھی کہ جس راوی کے بارے میں یہ خبر مل جاتی کہ یہ جھوٹ بھی بولتا ہے یا جھوٹ بولنے کا شبہ بھی پیدا ہو جاتا تھا تو اس سے وہ حدیث لیتے ہی نہیں تھے کہ کہیں اپنی طرف سے کوئی بات اس میں ملا نہ دے، یہ آدمی کہیں اپنی طرف سے کچھ نہ ملے، اس لیے وہ حدیث لیتے ہی نہیں تھے. جس آدمی کے بارے میں سارے لوگوں کا یہ کہنا رہتا تھا کہ آدمی سچا ہے، اس کا حفظ مضبوط ہے، یعنی جو بات یاد رکھتا ہے وہ بہت پکا حافظہ ہے، سچا آدمی ہے، اور اس پہ کسی کا کوئی بلیم نہ ہو، اسی سے وہ حدیث لے کر کے انہوں نے صحیح بخاری ترتیب دی ہے.
ایسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی بہت جافشانی کے ساتھ حدیث کی کتابیں مرتب کی، یعنی حدیثوں کو جمع کیا ہے. سنن نسائی، سنن ترمذی، ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، ساری حدیث کی کتابیں ہیں جن میں ہمیں حدیثیں ملتی ہیں. تو ایک آدمی کوئی بات کہتا ہو اور اس سے یہ کہا جائے کہ اچھا بتائیے آپ یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ کہاں ہے، اور وہ آدمی اسے دکھانے میں اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہو یا یہ سمجھتا ہو کہ میری توہین کی جا رہی ہے، تو دینی بھائیو ایسا سوچنا غلط ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کوئی ایسی بات جو حقیقت میں کہیں موجود نہ ہو منسوب کر کے کہنا، یہ در حقیقت اللہ پر کوئی بات گھڑنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی خود سے کوئی بات نہیں کہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من سے کوئی بات نہیں کہتے. وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى، وہ خواہش سے کوئی بات کہتے ہی نہیں تھے. کیا کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو آپ پر وحی نازل ہوتی تھی وہی بتاتے تھے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے. تو دینی بھائی یہ منہج ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اللہ نے فرمایا فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، کہ اس کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ پہ جھوٹ بات کہتا ہے تو فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ہیں جو ظلم کر رہے ہیں. جی آگے. کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کے ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے. جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ اللہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی وہ سچی بات ہے، اور ملت ابراہیم علیہ السلام کی راہ پر چلو، ان کی پیروی کرو. ان کے ہاں شرک موجود نہیں تھا، وہ مشرک نہیں تھے. یہ حضرت ابراہیم کی تعریف. اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے بارے میں یہ کہے کہ مشرک نہیں تھے، شرک سے پاک تھے، تو یہ دوسرے لفظوں میں جنت کی بشارت ہے، جنت کی خوشخبری ہے، اور قیامت تک کے لیے تعریف ہے. یہ دیکھیے جب تک قرآن پڑھا جائے گا حضرت ابراہیم کی تعریف میں ہم کیا کہیں گے؟ وما کان من المشرکین، کہ آپ سے شرک نہیں ہوتا تھا، آپ شرک سے پاک تھے. تو دینی بھائی یہ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہے. حنیفہ، وہ حنیف تھے. حنیف کے معنی کہ ہر بری، ہر غلط، ہر گناہ کی راہ سے بالکل پاک، صاف سیدھی راہ، اللہ کی راہ پہ چلنے والے تھے. جی سن رہے نا؟ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے. یہودیوں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس سب سے پہلا عبادت خانہ ہے. وہ کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر کون سا بنا؟ بیت المقدس، جو فلسطین میں ہے اور دشمنوں کے قبضے میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو آزاد فرمائے، مسلمانوں کو اس میں عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے، اور اس گھر میں عبادت کا ثواب بھی بہت بڑھ کر کے ملتا ہے. اس مسجد میں ثواب بہت زیادہ بڑھا کر کے ملتا ہے. تو یہودی یہ کہتے تھے کہ سب سے پہلا گھر جو دنیا میں بنا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ کون سا گھر ہے؟ وہ بیت المقدس ہے. یہ یہودیوں کا کہنا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ بھی بات تمہاری درست اور صحیح نہیں ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے پہلا گھر جو زمین پر بنایا گیا وہ کہاں پر ہے؟ ببکہ. بکہ میں ہے. مکہ کا ایک نام بکہ بھی ہے. مکہ کا ایک نام کیا ہے؟ بکہ. عربی لغت میں آپ دیکھیں گے تو مکہ کو پہلے بکہ کہا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بکہ میں ہے، مبارکہ، بابرکت گھر ہے، وہدی للعالمین، اور وہ تمام لوگوں کے لیے برکت اور ہدایت کا سبب اور ذریعہ ہے. یہ خانہ کعبہ کی تعریف. جی جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہے، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آئے امن والا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہیں اس گھر کا حج فرض کر دیا، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے. جی جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے. یعنی خانہ کعبہ کے پاس کوئی پہنچ جائے تو اسے امن حاصل ہو جاتی ہے. اور عرب کے لوگ بھی اس کا لحاظ کرتے تھے کہ حرم میں خانہ کعبہ کے پاس کوئی اگر ہے تو اس کو نہیں مارتے تھے، اس کو قتل نہیں کرتے. یہاں تک کہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر دیکھتے تھے تو اس کو قتل نہیں کرتے تھے. آج بہت افسوس کی بات ہے
کہ مسجدوں کا احترام بھی لوگوں کے دلوں میں، کچھ لوگوں کو، سب کو نہیں، الحمدللہ آج بھی مسلمان بڑا احترام کرتے مسجد کا، لیکن یکی دکی ایسی مثالیں کبھی کبھار سامنے آتی ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آدمی کتنا حریص، کتنا لالچی ہو جاتا ہے اور شریعت سے کتنا دور ہو جاتا ہے کہ وہ مسجد کا بھی احترام نہیں کرتا اور مسجد کو بھی پامال کرتا ہے۔ مسجد میں لڑائی جھگڑا کرنا، مسجد میں مار پیٹ کرنا، بلکہ کبھی کبھی تو اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ دل دہل جاتا ہے کہ مسجد میں ہی کوئی اس طرح کی جان لیوا کوشش کی گئی جس میں کئی لوگ مارے گئے۔ ابھی ایک پچھلے ہفتے کی خبر ہے، ایک صاحب حالت سجدہ میں تھے، آپسی کچھ رنجش کی وجہ سے یا کوئی بات کی وجہ سے انہیں جس صاحب نے مارا وہ بھی مسلمان آدمی نے اپنی ذاتی دشمنی کے خاطر، وجہ کچھ بھی رہی ہو، کون غلطی پہ تھا کون صحیح پر تھا یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آدمی مار کہاں رہا۔ اللہ کے گھر کا کتنا احترام ہونا چاہیے، مسجد میں فجر کی نماز کے وقت حالت سجدہ میں اس آدمی نے اس آدمی کو قتل کر دیا۔ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، یہ سچی خبر ہے، بہت افسوسناک بات ہے کہ آخر ایسا کیا تھا، کون سی چیز آدمی ایسا حاصل کرنا چاہتا تھا، یہ کون سی چیز آدمی نے ایسا اس کو نقصان پہنچا دیا تھا کہ جس کی وجہ سے آدمی نے مسجد کا بھی احترام نہیں کیا، مسجد کا بھی خیال نہیں کیا۔ تو دینی بھائیوں، یہ بہت ہی گھاٹے ہوتی کہ آدمی اپنے دل سے مسجد تک کا احترام نکال بیٹھے، غیظ و غضب، غصے کی حالت میں اگر آدمی بالکل بے راہ رو ہو جائے، بالکل یعنی پاگل ہو جائے، تو ایسی حالت سے بھی ہمیں پناہ مانگنی چاہیے کہ جب ہماری عقل معاف ہو جائے، ہماری عقل کام نہ کرے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا یہ گھر ہے کہ اس میں جو آ جائے امن و امان والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا۔ دیکھیں، حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ آدمی کے پاس اتنی رقم ہو، اتنا پیسہ ہو کہ وہ مکہ جا سکے اور حج کے فرائض ادا کر سکے، وہاں رہنے ٹھہرنے کا بھی اس کے پاس انتظام ہو، یعنی اتنی رقم اس کے پاس میں ہو، اور جس میں اتنی طاقت و قوت ہو کہ وہ سفر کر سکتا ہو یا کسی کی مدد سے سفر کر سکتا ہو، تو اس پہ حج فرض ہے۔ اگر آدمی ٹال مٹول میں حج نہیں کرتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے تو حج کی فرضیت اس سے ثابت نہیں ہوگی، وہ آدمی گنہگار ہو جائے گا۔ لہٰذا جو لوگ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں کہ اب اس سال چلے جاؤں گا، اگلے سال چلے جاؤں گا، پچھلے سال، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیں کتنے لوگ جو ٹال مٹول کر رہے تھے، آج 2 سال سے جو کرونا کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے، اس میں ایسے کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے جو سمجھتے تھے کہ ہم 2-3 سال بعد حج کر لیں گے یا ہم اگلے سال حج کے لیے چلے جائیں گے، نہیں نصیب ہوا انہیں۔ لہذا جب کوئی چیز فرض ہو جائے تو اسے جتنی جلدی ہو سکے ادا کر لینا چاہیے۔ میں خاص طور پر ان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں جن پہ حج فرض ہو گیا ہے کہ وہ حج کی ادائیگی کریں۔ اچھا، یہاں ایک چیز اور آتی ہے سامنے کہ کبھی کبھی آدمی لا علمی میں کچھ ایسی چیزیں اپنے سامنے رکھتا ہے جس کو دین سمجھتا ہے۔ جیسے ایک غلط فہمی، بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کے سامنے یہ ہے کہ اگر ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو سمجھتے ہیں بچے جب بڑے ہو جائیں گے ہم ان کی شادی بیاہ کر دیں گے، اس کے بعد ہم پر حج فرض ہوگا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آج کی پوزیشن میں آپ کے بچے چھوٹے ہیں، جوان ہیں یا ابھی جوانی کے قریب ہیں، اگر آپ کے پاس اتنی رقم ہے، آج کی پوزیشن میں اگر اتنی رقم ہے کہ آپ ان کو کھلا پلا کر کے یہاں پر گھر کا خرچہ دے کر کے اور سفر پہ جا سکتے ہو، وہاں پر آسانی کے ساتھ آپ خرچ کر سکتے ہو، واپس آ سکتے ہو، تو مومن اس چیز کا مکلف نہیں ہے کہ ہم آگے 1 سال بعد کیا کرنے والے۔ وہ تقدیر پہ بھروسہ کرتا ہے، تقویٰ کی راہ پر چلتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ آج میں فرض ادا کروں گا تو اللہ تعالیٰ پھر انتظام کریں گے، اللہ تعالیٰ پھر دیں گے مجھے۔ تو یہ سوچنا کہ ہم ابھی اپنے بچوں کو بڑا ہونے دیتے ہیں، پھر وہ شادی کے لائق تو شادی کر دیں گے تب ہم حج کے لیے جائیں گے، یہ سوچنا سراسر غلط ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آدمی کا بچہ جوان ہے، بیٹی اس کی جوان ہے اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے، 2-4-6 مہینے میں، سال 1.5 سال میں وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اسی کے لیے رقم اس نے بچا کے رکھی ہے کہ یہ میرے بچوں کی شادی میں یہ رقم خرچ ہوگی، یا اس طرح سے آدمی سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتنی ہی رقم ہے، اگر میں اس کو خرچ کر لوں اور میں 10,000 15,000 کی جاب کرتا ہوں تو پھر میرے پاس پیسے، امکان نہیں ہے۔ ناممکن اللہ کی طرف سے تو نہیں ہے، لیکن جو اس نے اپنا رکھا کمانے کا ذریعہ، وہاں سے اس کو اس کی پاسبلٹی نظر نہیں آتی، تو وہ الگ مسئلہ ہے، اس پر الگ سے تفصیلی بات کی جا سکتی ہے کہ ایسے حالت میں آدمی کیا کرے
اور کہاں رشتہ تلاش کرے کہ اس کی وہ رقم بھی بچ جائے گھر کے. لیکن صرف یہی مسئلہ نہیں ہے نا, صرف مسئلہ یہی نہیں ہے, اس کے علاوہ بہت سارے لوگ صرف شریعت سے دور رہ کر زندگی گزارنے کے بہانے تلاش کرتے, وہ حج نہیں کرتے کہ جب حاجی صاحب بن جائیں گے تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو فالو کرنا ہوگا, نماز کا پابند بننا ہوگا, داڑھی بڑھانی ہوگی اور دوسرے کام انجام دینے ہوں گے, نیک بن کے رہنا ہو, اس لیے وہ حج کرتے ہی نہیں ہے. اللہ نہ کرے اسی حالت میں موت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے تو اس آیت میں اسے کفر قرار دیا, یعنی کفری عمل. کیا فرمایا دیکھیے آخر میں کیا, ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین, اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ. مطلب آدمی حج نہیں کرتا ہے اور اسی مر جاتا ہے تو ایک کفریہ عمل ہے, یہ کفریہ عمل ہے, لہذا آدمی کو ڈرنا چاہیے. جی آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب, تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے. جی, ایک بار پھر سے اہل کتاب سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو, یعنی سارے پیغامات بالکل واضح ہیں, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, کیا بتایا, نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے, ساری چیزیں تم جانتے ہو, پھر تم کیوں کفر کرتے ہو؟ اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھٹکار لگائی. جی ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو, حالانکہ تم خود شاہد ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. یعنی تم جانتے ہو کہ یہ دین اسلام حق ہے, دین اسلام حق ہے, اس کے باوجود بھی تم اللہ کی راہ سے لوگوں کو بھی روکتے ہو, اس میں عیب ٹٹولتے رہتے ہو, یعنی اس کی آیتوں کو لے کر کے, اس کے پیغامات کو لے کر کے, اس میں زبردستی بغیر کسی کمی کے خواہ مخواہ تم اس میں عیب تلاش کرتے ہو اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ یہ صحیح نہیں, ایسا نہیں, ویسا نہیں, تو یہ جائز و درست نہیں, اس سے باز آ جاؤ. جی اے ایمان والو, اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد کافر بنا دیے گئے. جی, اے ایمان والو, ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب, اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مان لو گے تو تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد کافر بنا دیں گے. یہ حقیقت میں یہ ایک بہت ہی اچھی نصیحت اللہ تعالیٰ مومنوں کو کر رہا ہے کہ مومن بھائی آپس میں اپنے تعلقات اتنے اچھے رکھیں کہ کوئی تیسرا آدمی آ کر اگر ان کے درمیان لڑائی کروانا چاہے, انہیں جھگڑے پر آمادہ کرنا چاہے, تو اس کے لیے پاسبل نہ ہو. اسی لیے قرآن کی دوسری آیت بھی دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ ایمان والو تم تک کوئی خبر لے کر کوئی فاسق اگر آتا ہے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو. جو آدمی بھی عقل, سوجھ بوجھ اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے دینداری کے ساتھ چلتا ہے, یعنی اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے, سوجھ بوجھ سے کام لیتا ہے اور اللہ کا تقوی رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے, تو اس کو کسی کے خلاف بھڑکانا آسان نہیں ہوتا ہے, کسی سے لڑانا آسان نہیں ہوتا ہے. لوگ کوشش کرتے ہیں, دو دوستوں میں بہت جمتی ہے, دو بھائیوں میں بہت جمتی ہے, دو گروپ کے لوگوں میں بہت اچھا سمجھوتا ہے, پڑوسی میں بہت اچھی جمتی ہے, تو شیطان کبھی کبھار لوگوں کو لڑانے کے لیے, کیونکہ اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے کہ لوگوں میں فساد برپا کرے, قتل و خوریزی کروائے, جھگڑا کروائے, لڑائی کروائے, تو وہ تو اپنی کوشش میں لگا رہتا ہے. لیکن کبھی کبھی کچھ انسان بھی اسی فطرت کے بن جاتے ہیں, یعنی ان کی طبیعت, ان کا بھی مزاج ایسی بن جاتا ہے کہ ہمیشہ لڑنے بھڑنے کی بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ کہا کہ اگر تم کافروں کی بات مانو گے, ان لوگوں کی جو اہل کتاب میں سے ہیں, ان لوگوں کی بات مانو گے تو یہ کیا کریں گے, تمہیں لڑوا دیں گے, تمہیں لڑائی میں مبتلا کر دیں گے. اس حوالے سے ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے, اور انہی میں ایک آدمی آتا ہے شاس بن قیس یہودی, اور ان کے پاس سے گزرا اور ان کا باہمی پیار دیکھ کر جل بھن گیا کہ پہلے ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے اور اسلام کی برکت سے باہم شیر و شکر ہو گئے, یعنی آپس میں مل جل کر کے رہتے ہیں. اس نے ایک نوجوان کے دل میں یہ کام لگایا کہ ان کے درمیان جا کر جنگ بعاث کا تذکرہ کرے, جو ہجرت سے پہلے ان کے درمیان برپا ہوئی تھی, اور انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو
رسمی اشعار کہے تھے وہ ان کو سنائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، جس پر ان دونوں قبیلوں کے پرانے جذبات پھر بھڑک اٹھے اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینے لگے، یہاں تک کہ ہتھیار اٹھانے کے لیے للکار اور پکار شروع ہو گئی، اور قریب تک کہ ان میں باہم قتال بھی شروع ہو جائے کہ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا اور انہیں سمجھایا اور وہ باز آ گئے۔ اس پر یہ آیات بھی اور جو آگے آ رہی وہ بھی نازل ہوئیں۔ یعنی اس کا ایک پس منظر بتایا گیا تفسیر کی کتاب میں کہ ایک شخص جو شاذ بن قیس کے نام سے تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے، شاذ بن قیس نے جب دیکھا کہ اوس اور خزرج مسلمانوں کا دو الگ الگ قبیلہ ہے، ان کے درمیان محبت، آپس میں ملنساری اور پیار، اچھے جذبات کے ساتھ یہ رہنے لگے تھے، تو شاذ بن قیس نے کیا کیا، ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ ان کے پرانے واقعات کو چھیڑو، پرانا ایک جنگ ان کے درمیان جو ہوئی تھی، جنگ بعاث، اس کا ذکر کرو، تاکہ اس میں کون ہارا تھا، کون جیتا تھا، کون کتنا پیٹا تھا، ہاں کس کا کتنا نقصان ہوا تھا، یہ سب باتیں جب سنیں گے تو ان کی پرانی دشمنی یہ یاد آ جائے گی اور پھر یہ لڑ بڑیں گے۔ تو اس نے ایسے ہی کوشش کی، یہاں تک کہ یہ ہو گیا کہ آپس میں برا بھلا کہنے لگے اور تلواریں نکال کر للکارنے لگے، لیکن اللہ کی رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے، انہوں نے سمجھایا، ایک دوسرے کو شانت کیا، اور اس کے بعد یہ جنگ ٹل گئی یا یہ جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو دینی بھائی، ایسے شرپسند لوگ ہوتے ہیں جو دو گروپ میں آپس میں لڑائی کروانا چاہتے ہیں، دو بھائیوں میں لڑوانا چاہتے ہیں، لہذا ہمیں چوکنا رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ نصیحت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو مکمل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ شیخ صاحب، میرا ایک سوال ہے، جیسے پچھلے ہفتے کا جو درس تھا اس میں تھا کہ مسلم ہونے کے لیے شرط ہے کہ جتنے بھی اللہ نے نبی بھیجے ہیں سب کو ماننا ہے، کسی پہ ایک پہ بھی شک ہوا تو مسلم نہیں ہے، کہ ایمان پہ کامل نہیں ہے۔ لیکن جو خلیفہ راشدین تھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق ہو گئے یا عمر فاروق ہو گئے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کو بھی ماننا ویسی ہے یا ان میں سے کسی کو نہیں بھی مان سکتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ کرام، لمبی فہرست ہے، سب کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ سب کے بارے میں ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کے صحابہ تھے، مکمل دین پر عمل کرنے والے تھے، اور آپس میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحماء بینہم، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ آپس میں بہت ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، رحم کرنے والے تھے۔ ایسے ہی انہیں شریعت کا سب سے زیادہ علم دیا گیا، یہ سب سے زیادہ دین کی خاطر قربانی دینے والے تھے، لہذا سب کے تعلق سے حسن ظن، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ البتہ چونکہ انسان تھے اس لیے کبھی کبھار یکا دکا اس طرح کے واقعات ان کی پوری زندگی میں ملتے ہیں کہ کبھی کبھار ان کے درمیان کسی بات پر کچھ آپس میں بات ہو گئی ہو، تو ہمیں اتنی جرات، اتنی ہمت نہیں کرنی چاہیے کہ ان کے آپس میں ہونے والے کسی بھی واقعات کو اس طرح سے چرچے میں لیں یا اس طرح سے اس پہ بات کریں جس سے ان کی توہین لازمی آتی ہو، جس سے ان کی یعنی انسلٹ کرنے کے ہماری جملے میں اسے انسلٹ کی بو آتی ہو۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور سب کو ہم عدول مانتے ہیں۔ عدول کا مطلب ہوتا ہے کہ سب کو ہم سچا مانتے ہیں، سچا۔ اس لیے جب کوئی حدیث صحابی کے حوالے سے ملتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا یا اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا، عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا، عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا، تو ہم بغیر کسی جھجک کے اس کو قبول کرتے ہیں۔ کیوں؟ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب کے سب سچے رسول، سب کے سب سچے صحابہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی۔ رہی بات آپ کی کہ ان میں سے کسی کو نہ ماننا، تو مجھے نہیں علم ہے کہ کوئی کسی صحابی کا انکار کرتا ہو مسلک سلف میں سے، یعنی جو کتاب و سنت کے حاملین ہیں ان میں سے کوئی اس کا انکار کرتا ہو۔ البتہ مسلمانوں کی جانب منسوب ایک گروہ، ایک جماعت، میں نام نہیں لوں گا، جو خود کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبوب بتاتے ہیں، ان سے محبت کا دعویٰ کرتے
وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام لے کر کے برا بھلا کرتے، نام لے لے کر کے برا بھلا کرتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ بد کردار ثابت کرتے. تو بلا شبہ ایسے لوگ در حقیقت یہ صحابہ کا نہیں بلکہ یہ قرآن کا انکار کرتے ہیں. کیسے؟ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن تھی، اس حوالے سے سورہ نور کی 10 آیتیں نازل. اب اگر پھر بھی ایک آدمی حضرت عائشہ کو وہی کہتا ہے اور وہ نہیں مانتا ان کی پاک دامنی کو، تو اس کا مطلب وہ قرآن کی آیت کو نہیں مانتا، اس لیے یہ لوگ کافر ہو جائیں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نبی نے تعریف کی بہت ساری حدیثیں ان سے، ان کے فضائل میں، ان کی فضیلت میں حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے. عمر بن خطاب کا جو مقام و مرتبہ حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے. پھر بھی اگر آدمی ان کی عزت نہیں کرتا، ان کی تکریم نہیں کرتا اور ان کو نہیں مانتا یا ان کی انسلٹ، ان کی بے عزتی کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، تو در حقیقت وہ پیارے نبی کے فرمان کو ٹھکرا ہے، اس لیے وہ آدمی کافر ہو جائے گا اور وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں تمام مسلک کے لوگ بھی متحد ہیں، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں کہ بریلوی جماعت کچھ اور کہتی ہو، دیوبندی جماعت کچھ اور کہتی ہو، اور شافعی جماعت کچھ اور کہتی ہو، حنبلی جماعت کچھ اور کہتی ہو، مالکی جماعت کچھ اور کہتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ صحابہ کو برا بھلا کہنے والا جان بوجھ کر کے جو صحابہ کو سب کو شتم کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. جی جزاک اللہ شیخ صاحب.